یہ وہاں سے کاغذات جو ہے وہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، قرآن آیات نیچے پڑی ہوتی ہیں، کوئی معقول جگہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا نیک بندہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ اشتیاق بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک معمر شخص، بزرگ شخص موجود ہیں۔ اگی سسل گلی سے ان کا تعلق ہے اور ایک درویش صفت انسان ہیں۔ پاک آرمی میں بھی ملازمت کی، سعودی عرب میں بھی رہے، اور اس وقت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں، جن کا بڑی سبق کا موضوع باتیں ہیں۔ یہ آپ ان کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ان کے یہ کاغذات، اور یہ ان کا توڑا بھی دکھائیں کہ یہ جہاں بھی قرآن آیات یا اللہ کا نام، رسول کا نام جہاں کہیں لکھا ہوا ہے، وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بزرگوں تستا کے نہ ہے تے کڑی جگہ دے رہنا دیو؟ سسر گلی نہ کہ جی محمد شریف سب کا فوجی الحاج محمد شریف خان۔ کچھ اپنی زندگی دے واقعات سناؤ کہ کتھے رہے ہو، زندگی کتھے گزری، کہ ملازمت رہی، ہون کے کر رہے ہو؟ یہ پکڑو۔ حرم شریف بھی کام کیتا ہے ماشاء۔ ہاں جی، اتھا کیا کرتے رہے ہو؟ صفائی کرتے رہے ہیں صفائی شریف کی۔ کتنے سال رہے ہو جی؟ 6.5 سال تھے حرم شریف پہ 6.5 سال رہے ہو؟ جی۔ بعد میں حضرت میر حمزہ مسجد شارہ ہجرہ میں ابھی ختم ہو گیا ہے، 10.5 سال اس میں بھی کام کیا ہے۔ اچھا جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچے کا گھر تھا، وہاں مسجد بنا اچھا اس میں سے، اس لیے میرے تمام حاجی میرے واقف ہیں، گروپ لیڈر بھی سب جو ہے اس چیز کے واقف ہیں، قریب کرو مائک۔ اچھا یہ سب واقف ہیں میرے۔ جی، تو تساں دی عمر بابا جی کتنی کے؟ یہی جی تقریباً 70 سال ہے۔ اس تو پہلے فوج میں نوکریاں تھی؟ جی، فوج میں جو ہے جی کتنے سال جی؟ 11.5 سال۔ پھر اتوں چھوڑ دیتی نوکری؟ جی جی، تے ہن اس وقت کیا کر رہے ہو؟ بس یہی کام کر رہے ہیں بس۔ تو باقیوں کو بھی بول رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اشتہار لگائے ہیں ان کو اتارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مہینے کے لگائے ہیں، 12 ربیع الاول کے بعد 13، 14، 15 کے بعد جتنے بھی اتارنے چاہیے ہیں۔ جو گرتے ہیں لوگ وہ پیشاب کرتے ہیں، پاؤں میں آتے ہیں، قبرستان میں سے اٹھائیں قرآن پاک۔ راولپنڈی لاری اڈے میں 2.5 سال پہلے قرآن پاک اٹھایا، اس میں ڈی ایس پی صاحب نے میرا جو ہے نا انٹرویو بھی دیا کہ اس قرآن پاک کو صاف کر کے پھر جو ہے جامع مسجد قرآن محل راجہ بازار میں رکھا۔ اس طریقے سے قبرستان میں لوگ وہاں پیشاب بھی کرتے ہیں، وہاں قرآن شریف بھی مقدس بھی کاغذ گرے ہوئے ہیں۔ اس کو مطلب لوگ بابا جی دا یہ آخنا ہے کہ جڑا قرآن پاک تے ورکن اور آکن اور دیگر جتنی بھی قرآن آیات اور اس کے نال نال اچھے صحابہ دے نام، اچھے کاغذات اللہ دا نام جنہوں تے لکھے دا ہوندا ہے، اس کو لوگ جگہ جگہ تے مختلف کانفرنس سے موقع تے لانے، لیکن اس تو بعد انہوں دا خیال وہ نہیں کرتے، اور اس پہ جو پاکیزہ بابرکت نہ جڑے ہیں انہوں دی توہین ہوندی ہے۔ تو بابا جی یہ اویئرنیس دے رہے ہیں اس وقت شہریوں کو۔ تو بابا جی اس وقت ملک کے اندر بہت بڑی مہنگائی ہے، طوفان آئے دے، لوگ بڑے پریشان ہوئے دے، اس حوالے نال تسی کیا آخسو؟ یہ سب سے وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، احترام ختم ہو گیا، اس لیے جو ہے بارشیں بند ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ خدا اگر راضی ہے تو سب کچھ کام ہو جائے گا، خدا ناراض ہے تو پوری دنیا اگر امداد کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا کو راضی کرو تو پھر سب کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے احترام ختم ہے، دھڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، دھڑنے سے جو ہے اور الٹا نقصان ہوتا ہے۔ دھڑنا دو خدا کے سامنے، جس نے پیدا کیا، رزق
رزق پہلے اس کا رزق بنایا پھر اس کو بعد میں پیدا کیا. اس لیے جو ہے نا اللہ کے آگے سوال کرو، خدا ناراض ہے. خدا کے آگے سے جھکو، سب لوگ مل کر کے جو ہے نا اللہ کے گھر سے جتنی بھی یہ 200 آدمی گئے حرم شریف میں. کاغذ دکھا دو. جی جی اچھا اس سے ایسا نہ کرو. جی یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ جو ہے نا یہ بڑا ثواب کا کام تھا. 200 آدمی گئے ہیں حرم شریف میں دھرنا دیا. یہ وہی سزا ہے. سب کا بن نظیر نے پہلی بار عمرہ پہلی بار حکومت بنا تو ثواب کے لیے کیا. ابھی یہ ثواب جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گالی دینا، انکار کر کے واپس آنا حرم شریف سے. اس لیے جو ہے نا یہ راول پنڈی کے کرنا غلام احمد صاحب، کیپٹن صفدر صاحب اور کیپٹن قاسم صاحب، یہ راول پنڈی کے ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے. اس لیے یہ اس سے بھی سب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا وہ توبہ استغفار پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے انسان دنیاوی بات کرتا ہے تو نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں جیسے لکڑی. تو یہ تو گالی دینا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو قوم آپس میں گالی گلوچ دیتی ہے خدا کے نگاہ سے گر جاتی ہے. وہ آپ ابھی جو ہے نا فوری طور پر یہ عید میلاد النبی کا مہینہ جو ہوتا ہے، عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں تو پورا مہینہ ہر چیز نصف ریٹ ہوتی ہے. بھارت جو ہے نا رمضان شریف میں، باقی کافر بھی رمضان شریف میں ہر چیز نصف ریٹ ہوتی ہے. ہمارا زیادہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے. ایسے کرتا ہے. تو یہ تمام عمرہ کمپنی حج کمپنیوں کو بہت نقصان ہے. یہ 12 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ یہ سے آج نہیں ہو سکتا. کافی گروپ لیڈروں کے 200، کسی کا 250، کسی کا 150 کا حجی کم ہوا. حکومت کا 8000 کم ہوا. یہ بھی اس لیے کہ ریٹ زیادہ ہے. یہ ریٹ سزا یوسف صاحب کو میں نے جو ریٹ بولا تھا کہ اس میں سے اخراجات اپنے جو ہے کھانا اپنا ہو، رہائش گروپ لیڈر کا اپنی مرضی سے لیں، سادگی سے لیں، تو اس سے 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل کا کام نہ ہو تو پھر بھی یہ عمرہ بھی دوبارہ چالو ہو جائے گا اور سارا کام جس وقت ٹھپ ہوا ہے یہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. مہنگائی جو ہے یہ آپ فوری طور پر جو ہے سب آدمی مل کر کے توبہ استغفار پڑھو. عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، اس کا احترام نہیں کیا. جلسے جلوس دھرنے، اس پہ تو خوشی کا مہینہ ہے. یہ تو پیدائش جو ہے نا جیسے عیسائی پیدائش مناتے ہیں، لیکن وہ ہم کو 40 دن کے بعد دوزخ سے باہر نکالے گا یہ خیال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ لوگوں نے نہ کیا تو یہ کلمہ کی برکت جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کو دوزخ سے باہر نکالیں گے. لیکن جب آپ مطلب اسی طریقے سے کام کریں گے، احترام نہیں کریں گے، خدا کے نام پہ جگہ 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 گرتے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کرتا، سب پیشاب کرتے ہیں. اس لیے جو ہے نا یہ فوری طور پر جو شہیدوں کا احترام ختم کیا ہے، ان کے فوجیوں کے، پولیس والوں کے، فورس کے، ان کے بیوی بچوں کو مفت میں عمرہ حج کراؤ، اور باقی جو ہے پولیس والوں کا، فوجیوں کا، سب کا نصف ریٹ میں حج عمرہ کراؤ. یہ ہوتا ہے. بڑے ہی اچھی گفتگو کی بزرگوں نے مہنگائی پر. انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے عذاب سے بچیں. اور یہ مہنگائی ایک بے ایمانی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے اور ملاوٹ خوری کی وجہ سے، اور جو بھی ہمارے ملک کے اندر تاجر طبقہ ہے، عوام ہے، سب جو ہے نیچے سے رہ کر اوپر تک سب کرپشن کرتے ہیں تو پھر بددیانتی کرتے ہیں. تو اس کے صلے میں جو ہے مہنگائی ایک عذاب بن کر پاکستان کے اوپر نازل ہے. تو جب عوام کے اندر سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اچھے حکمران بھی ان کے اوپر لائے گا. ابھی جو مسلط کیے گئے ہیں وہ عوام کے لیے عذاب اس لیے کہ عوام خود ٹھیک نہیں ہے. پھر اسی طرح انہوں نے حج عمرہ کا کہا کہ اس کو
سستا کیا جائے. چاہ جائے کہ سعودی عرب کے اندر جا کر حجی اور عمرہ کرنے والے لوگ سادہ رہائش اختیار کریں لیکن ان کو یہاں سے کم قیمت پر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکیں. یہ بڑی عبادت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بابا جی نے بڑی اچھی باتیں کی. بابا جی تساں دے بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ زندگی دا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ میرے بچے تو ماشاءاللہ عالم ہیں, بچے بھی عالم ہیں, بس یہی پڑھاتے ہیں, دین کے کام ہی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالی ہم پھر بھی بات یہ ہے کہ اپنا یہ گروپ لیڈروں کا کام یہ ہے کہ اللہ کرا ہو جائے تو اشتیاق صاحب کو میں بولا ہے انشاءاللہ اس یہ بات جو سردار یوسف کو میں نے مشورہ دیا تھا 2015 میں, اس سے انشاءاللہ حکم ہوا حج جو ہے 3 لاکھ کا وہ 4 لاکھ سے اوپر نہیں جائے گا. اس طریقے سے کہ مولم کا جو 8,000 ریال جو ہے وہ 1,000 پہلے تھا, 1,000 ہونا چاہیے. دعا خدا نے عمرے والوں کو حاجیوں کو اپنا مہمان بولا ہے, مہمانوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ہے, یہ تو مفت میں اگر کرانا چاہیے. خطیب صاحب نے بولا, اللہ بخشا وہ فوت ہو گیا ہے لیکن وہ لندن میں ہوتا ہے, لیکن اس نے بولا یہ تو مفت میں کرانا چاہیے. اس لیے جو ہے نا یہ تو اتنا زیادہ پیسہ کر کے لوگوں کو روک دیا ہے. ابھی کتنے حاجی جو ہے منصرے کا بھی تقریباً اخلاق کا 100 حاجی نہیں گیا کہ ریٹ زیادہ ہونے سے. لیاقت باغ میں مبین صاحب کا 250 نہیں, یا باقی گروپ لیڈروں کا بھی حاجی نہیں ہوئے کیونکہ ریٹ بہت زیادہ تھا. 15 لاکھ 16 لاکھ 17 لاکھ یہ ریٹ میں سے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ نہیں جا سکے. تو بہت شکریہ جی. انہوں نے بہت ہی پر اثر باتیں کی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری نشست جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. ان کی بزرگ آدمی ہیں, ان کی زندگی کے تجربات اور اچھی اچھی گفتگو جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بابا جی پھر نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا پھر اس میں یہ بابا جی کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کے اوپر کوئی یقین نہ کریں کہ نواز شریف نے بولا میں مہنگائی ختم کروں گا. یہ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے کلمے کا معنی کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. شہنشاہ جو بھی ہیں بادشاہ سب جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں شامل ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کرو. یہ نہ ہو سکتا ہے شہباز شریف آیا تو کیا ہوا, مہنگائی اور زیادہ ہو گیا. اس لیے جو ہے نا آپ اللہ سے معافی مانگو, سب مل کر معافی مانگو. یہ تو علماء دین کی برکت سے اور تبلیغی جماعت کی برکت سے یہ ملک قائم ہے, اور نیک لوگ وہ وجہ سے کہ نیک لوگ ماشاءاللہ بہت ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان وجہ سے. باقی چوریاں ڈاکے جتنی چوریاں ڈاکے ہو رہے ہیں ان کے لیے تو قیامت تک عذاب ہی عذاب ہے. آخر میں ان کو لوگوں کو یقین ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کی برکت سے اٹھے گا, کیونکہ جس کا بھی مال چوری ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت جنت ہے. کیونکہ احد کے پہاڑ جیسا نیکیاں آدمی ہوگا, وہ اس کی نیکیاں بھی قیامت کے دن جو ہے وہ جس کا کوئی کس کو غیبت کی ہوگی, گالی دی ہوگی, اس کی نیکیاں کاٹ کاٹ کے اس کو دی جائیں گی. پھر ان کے جن لوگوں کا کچھ چیزیں چوری کی ہوگی, گناہ کیا ہوگا, پھر ان کے گناہ بھی اس کے سر میں ڈال کے احد کے پہاڑ جیسا, خطیب صاحب طارق جمیل صاحب بولا احد کے پہاڑ جیسا آدمی کے اوپر نیکیاں رکھ گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری نشست ہوتی رہے گی. ان کے زندگی کے تجربات سے ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.